ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا، دانائے کل، سید الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین نظام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو سرکار دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکت دے اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان پہنچا۔ رجب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزے دیے اور ہر نبی کو معجزے دیے ان کی قوم کے مطابق، ان کی قوم میں جس کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی اسی کے مطابق اللہ پاک وقت کے نبی کو معجزے دیتے ہیں، جس سے وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو اللہ پاک کو معجزہ دے کر ان کی آواز کو نیچا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کی آواز بلند تھی تو اللہ پاک نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جادو کی آواز کو نیچا کر دیا۔ وہ جادوگر کیا کیا کرتے تھے؟ رسیاں ڈالتے، سانپ بن جاتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ان کے ہاتھ میں جو عصا ہوا کرتا تھا، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلہ میں اپنا عصا زمین پر ڈالا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ دوسرا معجزہ دیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آستین سے ہاتھ کو نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا۔ تو ان کے وہ جادو تھے، اللہ پاک نے معجزہ اتنا بڑا دیا کہ ان کے جادو کو نیست و نابود کر دیا، جو اس وقت بہت بڑے عروج پر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ادنا سا بندہ بھی اتنا بڑا جادوگر تھا
کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور اجازت طلب کی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پر جاؤں اور دیکھوں کہ جادو کہاں تک پھیل چکا ہے، کہ لوگ جادو میں کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ پاک سے اجازت طلب کی، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ زمین پر ایک کسان ہل چلاتا ہے، اس کے متھے رکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا تم جبرائیل کو جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں، ضرور جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے۔ پوچھا کہ اب بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے اپنی جادو کی نظر مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا میں اپنی نظر گھما لی جادو کے ذریعے سے۔ تو وہ کسان کہنے لگا کہ مجھے نہ تو جبرائیل آسمان پر نظر آتا ہے، جبرائیل یا تو میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، باقی پوری دنیا میں نے دیکھ لیا کہ جبرائیل کہیں نہیں ہے، یا میں ہوں یا تو ہے۔ یعنی جادو میں وہ لوگ اتنی مہارت رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا جو ان کے جادو کی آواز کو پست کر دے، نیچا کر دے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہے ہی نہیں، کہ ایک عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں، اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ جتنے بھی وہ چھوٹے موٹے سپولے نظر آتے ہیں ان کو نگل جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی آستین سے ہاتھ کو نکالتے ہیں تو ہاتھ لوگوں کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور میں بادشاہت کی آواز بہت بلند تھی، لوگ بادشاہت کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے وقت کے نبی کو ایسا بھیجا کہ جس کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی، دینی بھی دنیاوی بھی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، یا ایھا الناس اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، اللہ پاک نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ پرندوں کی بولی سمجھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ پرندوں کو چند جملے اپنی بولی کے تو سکھا سکتے ہو، جیسے طوطا ہے اس کو اپنی بولی کے چند جملے سکھا سکتے ہو، لیکن ان کی بولی کو سمجھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ پاک نے مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں، جنوں، دیگر جانوروں کا لشکر جمع کیا اور جانے کی تیاری ہے۔ راستے میں ایک چونٹی وہ اس لشکر کو دیکھتی ہے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔
جب وادی نمل پر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک چیونٹی دوسری اپنی ساتھیوں کو، اپنے ہمنوا کو آواز دیتی ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری کے عالم میں تمہیں قتل کر دے، مار دے۔ فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه۔ اللہ پاک کے حضور جب چیونٹی کی اس گفتگو کو سنا، جناب سلیمان علیہ السلام نے مسکرا دیے، ہنس پڑے کہ ایک چیونٹی کتنی ہمدرد ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ رہی ہے، دوسروں کی جان کا تحفظ کر رہی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس گفتگو کو سن کر ہنس پڑتے ہیں، اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ آج ہم جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعا کی کہ یا اللہ ایسا عمل کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے اور ہم کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی ضرورت پڑی، کیونکہ پانی کی تلاش ہدہد کیا کرتا تھا اور دیگر خبریں بھی ہدہد جانور سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتا تھا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو وہ خاص جانور ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اگر ہدہد جلدی وقت پر نہ پہنچا تو میں اس کی پٹائی کروں گا، اس کو ذبح بھی کر سکتا ہوں، ہاں میرے پاس کوئی واضح عذر رکھ دے پھر اس کو معافی مل سکتی ہے۔ تو ہدہد سے جناب سلیمان علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آتا ہے، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں دیر سے ضرور آیا ہوں، لیکن ایک پکی خبر آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جب یہ خبر سنتے ہیں، خط بھیجتے ہیں کہ فوری طور پر تخت سمیت ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں آتے۔ جناب سلیمان علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ کون طاقت رکھتا ہے اس کی کہ ملکہ بلقیس اور اس کے تخت اور اس کی فوج کو میرے سامنے لا کر رکھ دے قبل اس کے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر خود میرے پاس حاضر ہو جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت جن کہتا ہے کہ جناب مجھے حکم دیجئے، میں ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوں گے کہ اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا، اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جناب سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے اجازت دے دیئے، میں ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا
اور اتنی جلدی لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہوگا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، جناب سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام نے کوئی واہ نہیں کی، کوئی اس طاقت کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی، بلکہ کہا قال ھذا من فضل ربی، اس میں ذاتی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں بادشاہت کا عروج تھا، اس کی آواز تھی، تو اللہ پاک نے اس آواز کو پست کیا، نیچا کیا، جناب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دے کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کی آواز بلند تھی، حکمت، طب، دوائی دارو، اس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی۔ لوگ اس کو اپنا گرو مانتے تھے، آقا مانتے تھے، جو لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا اس کو ہی اپنا معبود سمجھتے تھے، جو بندہ کسی کے ذریعے سے شفا یاب ہو جاتا، کہتے کہ اس کی وجہ سے میرے فلاں کو، میرے اپنے کو شفا مل گئی، اس سے بڑھ کر کون ہمارا ہمدرد اور معبود برحق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ پاک نے علم طب سے اتنا نوازا، اتنا دیا کہ جتنے لوگ علم طب کے ماہر تھے سب کو پست کر دیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں، اپنا تعارف کرتے ہیں کہ کرواتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں من جانب اللہ آیا ہوں، اور اللہ پاک کی طرف سے نشانیاں بھی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ دیکھو میں اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس پر پھونک مارتا ہوں، وہ اڑتا ہوا ایک پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو مادر ذات یعنی پیدائشی طور پر جس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اس حالت میں کہ وہ نابینا ہے، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے علم طب مجھے اس انداز سے دیا کہ اس کی بینائی پر اپنا ہاتھ پھیر دوں تو اللہ پاک اس کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے۔ جسم پر داغ دھبے ہیں، اگر میں ان پر اپنا ہاتھ پھیر دوں تو اللہ پاک ان کو بھی شفا دیتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اس بات پر بھی قادر ہوں، دنیا کا طبیب آپ کو دوا دے سکتا ہے، آپ کا علاج کر سکتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جو بندہ دنیا سے چلا جائے، جس کے سانس جسم سے ٹوٹ جائے، اس کو کوئی واپس زندہ نہیں کر سکتا، اس کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں اس بندے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا کھاؤ گے، اور تم لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اور معجزہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اس دور میں جس چیز کے بارے میں آوازیں بلند ہو رہی تھی، اللہ پاک نے وقت کے نبیوں کو ان سے بڑھ کر معجزہ دیا، جس کے ذریعے سے ان کی آوازیں پست ہو گئی اور مجبور ہو گئے اس بات پر کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
پیغمبر ہیں۔ تو اللہ پاک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا، 2 معجزے دیے۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ معجزے ہیں سرکار کے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 2 بڑے معجزے ہیں، ایک قرآن کا معجزہ، دوسرا معراج کا معجزہ۔ قرآن کا معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی اس کا بھی نصف ہو چکا ہے، لیکن تا قیامت کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے 5 سال کے بعد اس کے اگلی حکومت اس قانون میں ترمیم کرتی ہے، رد و بدل کرتی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ چند بندے اس طرح دکھائی دیتے ہیں اعتراض کی شکل میں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے سرکار کو معجزہ قرآن پاک اس طرح دیا کہ تا قیامت کوئی اس میں ترمیم کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا معجزہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو دیا، معراج کا معجزہ۔ یہ تسخیر کائنات کا دور چل چکا ہے، اس میں تسخیر کائنات کی آوازیں بلند ہیں کہ سائنس ترقی کر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون یہ بہت بڑا سائنسی لحاظ سے آدمی تھا، اور یہ تصور دیا لوگوں کو کہ تم بذات خود بہت بڑی طاقت ہو۔ جمہوریت اسی کو کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کا تصور افلاطون نے دیا کہ بذات خود تم اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتے ہو، لیکن جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وقت کا نبی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، اس بات کا تصور دیتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اسی تصور کو نظام اسلام کہا جاتا ہے، یہ نظام اسلام ہے۔ تو سرکار کا یہ جو دور ہے یہ تسخیر کائنات کا دور ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہر چیز پر وہ قابو پا رہا ہے۔ ایک پانی ہے، پانی میں ڈوبنے کی تاثیر ہے، لیکن سائنس نے اتنی ترقی کی، اتنا بڑا جہاز بنا دیا کہ ٹنوں کے حساب سے دریا پر، سمندر پر بحری جہاز چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کی، یہ سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ مادے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، سائنس کے ذریعے سے اس تاثیر کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ اس مادے سے حجاب کے پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہوا کتنی نرم ہے کہ ہوا میں بندہ کراس کر سکتا ہے، لیکن اس ہوا میں جہازوں کے ذریعے سے، طیاروں کے ذریعے سے اڑا جاتا ہے۔ یہ سائنس ہے، بنایا سائنس نے، لیکن تاثیر مادے میں جو رکھی ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے رکھی ہے۔ ایٹم بم بنایا تو انسان نے ہے، لیکن جن ذروں کے ذریعے سے بنایا تھا وہ ذروں پر پردہ تھا، حجاب تھا، لیکن انسان نے ترقی کی، ان ذروں سے قدرت کا حجاب ہٹایا، قدرت کا پردہ ہٹایا، تو اس نے ایٹم بم بنا دیا۔ اس کے ذریعے سے پوری کائنات کو انسان فنا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پاک نے زمین میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین میں جتنے مادے اللہ پاک نے رکھے ہیں، اللہ پاک ان مادوں کو انسان کے لیے مسخر کر دے گا، ان کو اپنا غلام بنا لے گا، جیسا چاہے گا اس کو بنا سکتا ہے۔ تو تسخیر کائنات کے اس نظام میں اللہ پاک نے پیارے آقا و مولا دانائے کل سید الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ قیامت سے پہلے تسخیر کائنات کے اس نظام میں ایک ایسا نبی بھیجنا چاہتا ہوں
کہ لوگ چاند پر جا کر قیامت تمام لوگوں کو کہ یہ میرا وہ محبوب ہے، بیت اللہ بھی اس کا قبلہ ہے اور بیت المقدس بھی اس کا قبلہ ہے۔ بیت اللہ میں بھی سرکار امامت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف جو قبلہ ہے، اور سرکار نے بیت المقدس میں بھی امامت کروائی، اور اللہ پاک نے تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کو جمع کیا، اور اللہ پاک نے سب کو ان کا مقتدی بنایا، حضور کو ان کا امام بنایا۔ تو اللہ پاک نے اس واقعہ معراج میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ وہ رب کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔